أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولایتهم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعة الحسین واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ مل کے جواب دیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. بار دیگر حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندر صلوات. تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو جنتی ماحول سے آشنا کرنے کے لیے مجلس حسین کی ہوائیں عطا کی ہیں. اور درود و سلام ان عظیم ہستیوں پر جن کے ذکر کی تاثیر کا یہ کمال ہے کہ جس فرش پہ بیٹھ کے جسے تم مٹی سمجھ رہے ہو یہ بظاہر مٹی ہے مگر عرشی مخلوق کا تبرک بن کے جاتی ہے. موضوع ہمارا صراط خدا بزبان خدا ہے. یہ وہ صراط ہے جس پہ چلے وحشی بھی تو انسان بنتا ہے. یہ وہ صراط ہے جس پہ چلے انسان بھی تو مسلمان بنتا ہے. یہ وہ صراط ہے جس پہ مسلمان بھی چلے تو صاحب ایمان بنتا ہے. یہ وہ صراط ہے
جہاں صاحب ایمان بھی چلے تو سلیمان بنتا ہے۔ یہ وہ صراط ہے جہاں بے زر بھی چلے تو ابو ذر بنتا ہے۔ یہ وہ صراط ہے جہاں بے داد چلے تو مقداد بنتا ہے۔ یہ وہ صراط ہے جہاں مجبور چلے تو مختار بنتا ہے۔ کربلا میں ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا جو صراط خدا ہے وہی صراط حسین ہے، جہاں گناہگار بھی چلے تو حر بنتا ہے۔ اللہ جس دقت کے ساتھ ہمیں اس راستے کی نشاندہی کروا رہا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، توجہ ہے۔ عموماً انسان راستے کی تلاش میں نہیں ہوتا، منزل کی تلاش میں ہوتا۔ جب انسان چکوال سے لاری اڈے پہ جائے اور جانا ہو کراچی، وہ وہاں جا کے یہ نہیں پوچھتا کہ M4 والی موٹر وے پہ کون سی گاڑی جائے گی، M3 والی موٹر وے پہ کون سی گاڑی جائے گی، وہ یہ پوچھتا ہے کراچی کون سی گاڑی جائے گی۔ آگے ڈرائیور کی اپنی مرضی، کسی بھی راستے سے لے جائے۔ میرا اللہ تو یہ بتا کہ میرے بندوں کی منزل کیا ہے، تو بتا رہا ہے میرے بندوں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ بات پہنچ چکی ہے اب تک۔ حق تو یہ بندہ تھا، میں کون ہوں حق بتانے والا، لیکن میری ناقص شکل یہی کہہ رہی ہے کہ خدا بتاتا کہ یہ بندو تمہاری منزل ہے، یہاں آنے کے لیے کوئی بھی راستہ اپنا لو۔ اللہ نے منزل نہیں بتائی، فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اس کے پیچھے چلو۔ جب ایک راستے کا بتایا جائے تو یہ دلیل ہے کہ اس منزل پہ پہنچنے والا بھی راستہ یہی ہے، کہ اس راستے پہ چلیں گے تو خود بخود منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ اللہ کا راستہ ہے جس میں چل کے اللہ اس منزل پہ پہنچتا ہے جسے توحید کہتے ہیں۔ اسی لیے تو علی نے فرمایا تھا انا صراط المستقیم، راستہ بھی میں ہوں منزل بھی میں ہوں۔ ہماری منزل ولایت، پھر ولایت سے سفر شروع کرو تو ہماری منزل توحید۔ توحید تک بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک ولایت علی پہ نہیں آئے گا۔ انا صراط المستقیم، میں سیدھا راستہ ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیں مجھے، میں نے یہ پہلے دن کہا تھا اور اب کہہ کے اس کا جواب دوں گا، راستے کے پیچھے چلتے ہیں یا راستے پر چلتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلتے۔ پر میں اور پیچھے چلنے میں فرق کیا ہے؟ جو پیچھے چلیں گے وہ اتباع کریں گے، جو راستے پر ہوگا اس کی اتباع کریں گے۔ پر کو عربی میں کہتے ہیں اعلیٰ، عین لام یہ، عین کے اوپر بھی زبر، لام کے اوپر بھی زبر۔ اس کا مطلب کیا ہے پر؟ جیسے آن کہتے ہیں انگلش میں، آن دی ٹیبل، کیا مطلب ہوتا ہے؟ میز پر۔ تو اعلیٰ کا مطلب یہی ہے جو آن ہے، پر۔ ایک لفظ ہوتا ہے الہ، الف لام اور یہ، الف کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف۔ ایک لفظ ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کا معنی ہے سوائے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں الہ، الف زیر لام یہ، لام کے اوپر زبر، الہ۔ الہ کا معنی کیا؟ کی طرف۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے؟ اور اعلیٰ کا معنی کیا؟ پر۔ میں قرآن سے اب یہ دکھاؤں گا
اس راستے کی طرف کون ہے، اس راستے پر کون ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ میں نے پہلے دن کہا تھا کسی کتاب کو چھیڑنا نہیں، قرآن کو چھوڑنا نہیں۔ تمہید میری ختم ہو گئی۔ الہ کی طرف اللہ نبیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں وَاجْتَبَنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے نوح کی، لوط کی، یونس کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک مقام میں فرمایا وَهَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ جن نبی ہیں صراط مستقیم کی طرف، صراط خدا یعنی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف یہ کون ہے؟ نبی آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف۔ کیا کہنے محمد مصطفیٰ کے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، میرا محمد صراط مستقیم پر۔ اس کا مطلب ہے جس نے اتباع کرنی ہے وہ سارے نبی ہیں، جس کی اتباع کرنی ہے وہ میرا نبی ہے۔ بات کیا کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں۔ ہم نے کہا تھا نبی جیسا بھی کوئی ہے، اب اس کو تلاش کرتے ہیں تو نبی جیسا اللہ پر، میرا محمد اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ میرا اللہ اب اور کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ فَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو محمد کے بعد عدل کو قائم کرے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ علی مولا مل کے جیو، میرا قرآنی مجمع ہے۔ کون کہتا ہے شیعوں کی مجلس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ شیعوں کی مجلس میں ہی تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے شیعوں کے حافظ نہیں ہوتے؟ آکے ہمارے بچوں کو دیکھو تو صحیح، جیسے ہمارے حافظ ہیں کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ تم نے قرآن حافظوں سے لیا ہے، ہم نے محافظوں سے لیا ہے۔ قرآن جہاں ہدایت ہے وہاں ان لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بھی ہے جن کے دل میں علی نہیں۔ بہت شکریہ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ قاری کے حلق میں قرآن معلق رہے گا، اس قاری کے دل میں اترے گا جس کے دل میں ولایت علی ہوگی۔ بہت شکریہ بزرگوں، بہت شکریہ۔ تم نے قرآن لیا کہاں سے ہے؟ جہاں سے ہم نے لیا اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے، علی امام عرشی و فرشی ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند حضرت عمران ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی آل یاسین ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے، علی داماد محمد ہے۔ قرآن میں سورہ نور ہے، علی محمد کا نور ہے۔ قرآن میں سورہ توحید ہے، علی مبلغ توحید ہے۔ قرآن میں قل هو
ہم سے پوچھو قرآن کیا ہے، باہر والوں کو خواب بتا کہ قرآن کیا ہے۔ میں مجلس سے پہلے آیا چودھری ناصر صاحب کے گھر میں، خدا ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، ان کے گھر میں مالک خیر و برکت عطا فرمائے، مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ مثال دے رہا ہوں، توجہ سے چودھری صاحب کے گھر میں آیا، مجلس سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے قبلہ بتائیے تو صحیح آج ہمارے گھر میں کیا پکا ہوا ہے۔ میں نے کہا چودھری صاحب گھر آپ کا، پکانے والے آپ، مجھے کیا معلوم۔ انہوں نے کہا دیکھو جی بڑے سر پہ امامہ ابا کبا پہنی ہوتی ہے، ممبر میں بیٹھ کے ہمیں درس دیتے ہیں، اسے اتنا نہیں پتا میرے گھر میں کیا پکا ہے، اسے دین کا خواب پتا ہوگا۔ میں نے کہا چودھری صاحب میں مسکین سا بنتا ہوں، آپ کی محبت ہے کہ آپ دکھا دیتے ہیں اور نہ ہم اس قابل کام، تو مجھے نہیں معلوم۔ ان کا دیکھو طنز کرنے لگے مجھے، چودھری صاحب آپ کہتے ہیں معاف کیجیے، تو طنز کرنے لگے، دیکھو اتنا بڑا ہو گیا، اس کو اتنا نہیں پتا ہمارے گھر میں مدرسے میں کیا پڑھتے رہتے ہو۔ اچھا پھر مجھے کہنے لگے اچھا آپ ذرا یہی رکو، اپنے بھتیجے کو یا کسی کو نا اندر سے مجھے بلایا، بیٹا ذرا ادھر آؤ، قبلہ کو بتاؤ تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے۔ اس نے فوراً کہہ دیا آلو گوشت پکا ہوا۔ مجھے کہنے لگے دیکھیں ہمارے بچوں کو پتا ہے، آپ کو پتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا چودھری صاحب جن کے گھر کی کہانی ہے ان کے بچوں کو پتا ہے۔ باہر والوں کو خواب بتاؤ، دنیا والوں میری منت ہے بی بی سمجھ جاؤ، باہر والوں سے قرآن لوگے کچھ پلے نہیں پڑے گا، ان کے بچوں سے لو جن کے گھر کی کہانی تو قرآن ہے۔ شکر ہے ہمیں علی کا دروازہ کھلا ہے، جن کے گھر کہانی کو قرآن کہتا ہے۔ ایک ہے مصطفیٰ صراط مستقیم پر، ایک ہے وہ جو عدل کو قائم کرے۔ کھولو تاریخ، کون ہے جس نے نبی کے بعد عدالت کو قائم کیا؟ صرف اور صرف میرا آقا، میرا مرشد، میرا پیر علی ہے۔ لوگ علی کے اتنے دشمن نہیں تھے جتنے عدالت علی کے دشمن تھے۔ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی محراب مسجد میں علی کو قتل کرنے کی وجہ ہی علی کا عدل تھا، علی کا عدل تھا۔ ایک مرتبہ جب مولا امیر کی ظاہری خلافت آئی، ورنہ علی خلافتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ جب تھک ہار کے لوگ اکٹھے ہو کے علی کے در پہ آ گئے، یا علی آئیے خلافت کو سنبھالیے، علی نے ابن عباس سے فرمایا ابن عباس میں نہیں جاؤں گا، بولا منت ہے آ جائیں سارے مسلمان آپ کے در پہ آئے۔ علی نے فرمایا ابن عباس یہ جو میں نے جوتا پہنا ہے جس پہ پیوند لگے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا مولا چونکہ آپ کا جوتا ہے کائنات سے قیمتی۔ علی نے فرمایا یہ تو تیری نظر کا کمال ہے، دنیاوی نظر سے بتا کہ مارکیٹ میں جا کے بیچ قیمت کیا بنے گی۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اس کی کیا قیمت بنے گی؟ علی نے فرمایا مجھے خلافت کا لالچ دیتے ہو، تمہاری دنیا میں خلافت علی کے مقابلے میں اس قیمت کے برابر بھی نہیں جو قیمت اس ٹوٹے ہوئے جوتے کی ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا علی لائق خلافت ہے، محتاج خلافت نہیں ہے۔ علی لائق ولایت ہے، محتاج ولایت نہیں ہے۔ کوئی علی کو مانے علی پھر بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی پھر بھی علی ہے۔ میرے استاد محترم علامہ شیخ محسن علی نجوی صاحب نے قبلہ نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے علی امام بنص ذات ہی و صفات ہی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے
علی کی امامت پہ کوئی قرآن حدیث کی نص نہ بھی ہو پھر بھی امامت علی کو جچتی ہے. اور اس پوری کتاب میں قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کیا گیا، علی کے اپنے کمالوں اور علی کے اعجاز سے استدلال کیا گیا ہے کہ امام بننا علی کو ہی جچتا ہے. علی عدالت الہی کا ہے. جب ظاہر خلافت آئی اور مولا امیر خلافت پہ آیا، سنیں گے؟ اب آپ جانتے ہیں جو بیت المال تھا وہ حاکم وقت کے اندر ہوتا تھا. بیت المال علی کے پاس آ گیا. علی نے عمار کو بلایا، عمار فنا 3-4 بندے بنو، ایک کمیٹی بناتے ہیں، آ جاؤ 3-4 بندے. حضرت نے عمار سمیت کچھ ساتھیوں کی 4 رکنی کمیٹی بنائی اور فرمایا یہ بیت المال جو ہے اس کا حساب کرو کہ پورے مدینے میں کتنے لوگوں میں کتنا کتنا حصہ آتا ہے. جب عمار نے حساب کیا تو وہ 3 درہم بنے تھے کہ ہر کسی کو آئیں گے. علی نے فرمایا منتھلی ماہانہ 3 درہم جو بھی آئے اس کو دے دیے. 2 بندے آئے، نام میں نہیں بولوں، آ کے عمار سے کہنے لگے ہمارا حصہ. حضرت عمار نے 3 اس کو دیے. وہ تو غصے میں آگے بگڑ گئے. عمار ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، زیادہ دے. عمار نے کہا نہیں اتنا ہی بنتا ہے. کہنے لگے یہ جو برابری ہے خود کی ہے یا علی نے؟ عمار نے کہا مولا علی. چلتے چلتے مولا علی کے پاس، یا علی آپ سے پہلے جو دور تھا ہمیں زیادہ ملتا تھا، اب اتنا کم کیوں؟ علی نے فرمایا مجھے یہ نہ بتاؤ مجھ سے پہلے کتنا یہ ملتا تھا، مجھے بتاؤ نبی کے دور میں کتنا ملتا تھا. انہوں نے کہا نبی کے دور میں تو اتنا ہی ملتا تھا جتنا آپ. فرمایا میں کسی اور کا مطیع نہیں، میں نبی کی سیرت کا پابند ہوں. واہ یا علی، اتباع رسول. علی پہ جچتی ہے. علی نمبر 1. جو عدالت کو قائم کرے وہ صراط مستقیم پر ہے. چکوالوں اور دل ہو تمہیں ایک واقعہ سنا دوں. اسقا بن نباتہ راوی ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ دخلت فی بعض ایام فی جامع الکوفہ فی خدمت امیر المؤمنین. میں 5 دنوں میں کبھی کبھی مسجد کوفہ میں علی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. ایک مرتبہ اصحاب جم غفیر ومعہم غلام اسود. ایک مرتبہ میں نے دیکھا مسجد کوفہ ٹھاٹھے مار رہی تھی. مجمع و تحد نگاہ علی کے صحابی دائیں بائیں آگے پیچھے. ان بندوں کے ساتھ ایک کالا حبشی تھا جو علی کا عاشق تھا. فقالو، ان لوگوں نے علی سے کہا یا امیر المومنین ھذا العبد السارق، یہ جو بندہ ہے آپ کا غلام یہ چور ہے. علی نے اس کو بلائی دے رہا. جی علی انت سارق، کیا تو چور ہے؟ نعم یا علی، جی ہاں میں نے چوری کی ہے. فقال له مرۃ ثانیہ، دوسری مرتبہ علی نے پھر پوچھا کیا تو چور ہے؟ قال نعم یا مولائی، جی میرے مولا میں چور ہوں. مولا بھی کہہ رہا ہے. کیا بات ہے. پھر مولا نے فرمایا ان قلتها ثالثا، اگر تو نے یہ تیسری مرتبہ اعتراف کر لیا میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا. اب بتا انت سارق، کیا تو نے چوری کی؟ نظر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نعم یا مولائی، جی میں نے چوری کی. پتہ چلا علی کا شیعہ چور ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہوتا. بہت شکریہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوری کرنا اچھی بات ہے، لیکن چوری بھی گناہ ہے، جھوٹ بھی گناہ. لیکن ہم چوری کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو معمولی گناہ سمجھتے ہو. یاد رکھنا قرآن پہ چور پہ لعنت نہیں، میدان مبارزہ میں پنجتن کی جھوٹے پہ لعنت ہے. جھوٹے پہ اللہ
सलामत रहो। तो मौला ने फरमाया अच्छा अगर तूने चोरी कर ली, 3 दफा इतराफ कर लिया, अली का हुक्म है इसके हाथ काटे जाओ। चोरी की सजा इस्लाम में है हाथ काटना। अच्छा याद रखिएगा ये कुरान और दीगर किताबों में जो अरबी ज़ुबान है उसकी वुसअत है, एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी हो जाते हैं। अरबी में हाथ को यद कहते हैं, कभी इस यद से मुराद यहाँ कलाइयों तक का हाथ है, कभी यद से मुराद उंगलियाँ हैं, और कभी यद से मुराद ये कोहनी समेत हाथ आ जाता है। ये जो मौला ने फरमाया इसके हाथ काटो, हमारे यहाँ चोरी की सजा हाथ काटना है, मगर यहाँ से नहीं उंगलियाँ काटना। ठीक है जी, तवज्जो है, हाथ काटना ये उंगलियाँ काटना। मैं सोचता रहा कि यहाँ से भी काट सकते थे मौला, उंगलियाँ क्यों काटना? मैं यही समझा हूँ हालत सजदा में 7 आज़ा का जमीन पे लगाना वाजिब, एक जमीन, 2 घुटने, 2 पाँव के अंगूठों के सिरे और 2 हथेलियां, नाक का लगाना मुस्तहब है, बाकी ये 7 वाजिब। हथेली सजदे में जमीन पे लगाना वाजिब। अली चाहते ही नहीं कि कोई मेरी वजह से अल्लाह के सजदे से दूर हो जाए। उंगलियां काटी, अली ने उंगलियां काटी, फ़अख़ज़हा बिशिमालिही, उसने ये कटा हुआ हाथ, ये उंगलियां अपने बाएं हाथ में। हालत क्या थी? वो उंगलियों से लहू बह रहा है। उंगलियां कटवा के मस्जिद कूफा से निकला, बाजार कूफा में अली की अदालत पढ़ रहा हूँ। बाजार कूफा में आया, सामने खड़ा था अब्दुल्ला इब्न कव्वा, जो तारीख में नाम है। इब्न कव्वा ने तंस करके कहा, बड़ा अली अली करता था, काट नहीं ना तेरे अली ने तेरे ही हाथ, ये भी कोई तेरा मौला है जिसने अपने ही शिया के हाथ काट दिए? तड़प के कहने लगा तूने अली को पहचाना ही नहीं, अली आदिल है। उसने कहा मन काटा जमीन, तेरा दायां हाथ किसने काटा? अब अली के आशिक को कसीदे पढ़ने का मौका मिल गया। बाजार कूफा में कटा हुआ हाथ बाएं हाथ में पकड़ के, खून भी निकल रहा है और हाथ लहरा लहरा के कह रहा है, ओ कूफियों सुनो, काता अल-शमीनी अल अंसाउल बदीन व बाबुल यकीन व हब्लुल्लाहिल मतीन व शाफिउल यौमुद्दीन अल मुसल्ली बिहदा व खमसीन। मेरे हाथ उसने काटे जो अल्लाह की रस्सी है, मेरे हाथ उसने काटे जो बरोज़े महशर शिफाअत करने वाला है, मेरे हाथ उसने काटे जो इकामत रकत नमाज का आदी है। फिर कहने लगा काता अल-जमीनी, मेरे हाथ उसने काटे अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन कातिलुल मुशरिकीन इमामुल मुवाहिदीन कातिलुन नाकिसीन वल फासिकीन वल मारिकीन। मेरे हाथ उसने काटे शासूफुल मुस्लिमीन। सुनो कूफियों, मेरे हाथ उसने काटे, काता अल-जमीनी जवाद पहलौन सहीयुन बदरियुन मक्कियुन मदनियुन हाशमियुन खैबरियुन बदरियुन उहदियुन हैदरियुन। लोगों ने फिर पूछा मन काता अल-जमीनक, तेरा हाथ किसने काटा? फिर कहने लगा काता अल-जमीनी कातिलो मरहब दाए बाबे खैबर, मेरा हाथ उसने काटा जो मरहब का कातिल, जो अंदर का कातिल, जो खैबर को उंगलियों से उखाड़ने वाला। अली के फजाइल पढ़ता जा रहा है, जैसे ही पढ़ता पढ़ता गुजर गया, इब्न कव्वा हैरान हुआ, ये कैसा शिया है, अली ने हाथ काट ले, ये अली के कसीदे पढ़ रहा है। वो चलता चलता मस्जिद कूफा में हाथ जोड़ के कहा, अली ये जिसके अभी आपने हाथ काटे थे अजीब बंदा है, कूफा के बाजारों में जाके आपके ही कसीदे पढ़ रहा है। अली ने फरमाया उसको बुला के लाओ, बुला के लाओ। जैसे आया अली ने फरमाया क्या तूने मेरे फजाइल पढ़े? उसने कहा हाँ। मौला ने फरमाया क्यों पढ़े? मैंने तो तेरे हाथ काटे थे। उसने कहा क्यों ना पढ़ूं, मुझे फख्र है, मेरा आदिल इमाम है, मेरा आदिल इमाम है, मेरा आदिल इमाम है। मौला मुझे आपकी अदालत पे यकीन था, कुछ भी हो आप रिश्तेदारी की बिना पे अदालत नहीं छोड़ते, आप अपनायत की बिना पे अदालत नहीं छोड़ते, आपका अदल अदल है, चाहे आगे कोई भी हो। अली ने फरमाया अच्छा, फरमाया अपनी टूटी हुई उंगलियां मुझे दे, अपनी कटी हुई उंगलियां मुझे दे। आया अली
پوچھے مولانا یہ کیسا امام ہے؟ اگر پتا تھا میں نے چھوڑنا ہے تو کاٹا کیوں؟ چھوڑنا ہے تو کاٹا کیوں؟ تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں. جو علی نے ہاتھ کاٹا تھا یہ عدل علی تھا، جب ہاتھ چھوڑا تھا یہ فضل علی تھا. توجہ فرما رہے ہیں سامنے. کل ویسے تو وسیم بھائی نے اعلان کر دیا تھا، مزید کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ بزرگان کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ سال یعنی 2023 عشرہ محرم الحرام اسی مقام پر اسی جگہ پر حاضری ہوگی. خدا کی لطف الہی ہوا، توفیق الہی ہوئی اور کرم ہوا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. کوئی خدا کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی میں حاضری دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. تو جو صراط مستقیم پر ہے اس کی کرنی ہے اتباع، جو صراط مستقیم کی طرف ہے انہوں نے کرنی ہے اتباع. اب کوئی یہ نہ کہے مولانا اب یہ سارے انبیاء سوائے آخری نبی کے یہ سارے انبیاء علی کے پیچھے چلیں گے. ہاں علی کے پیچھے چلیں گے. میں آپ جانتے ہیں میں دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. ذمہ دارانہ یہ علم ہے، ذمہ دار یہ مجلس ہے، ذمہ دار یہ علاقہ ہے، ذمہ دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میرا مکتب بھی ذمہ دار ہے. خیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں آخری نبی کے علاوہ سارے نبی علی کی اقتداء میں ہیں. میں نے کل غدیر کے موقع پہ یہ آیت نہیں پڑھی تھی، آج کے لیے رکھی تھی. حدیث رسول کی دعا آج کے لیے رکھی تھی. رسول نے جب ولایت علی کا اعلان کر دیا نا، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا رسول بلغ، پیغام پہنچا دے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا. علی وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، محمد کا بھی محبوب ہے. اللہ نے اعلان کروایا محمد کے ذریعے، اللہ نے منوایا محمد کے ذریعے. اب محمد کی باری آئی، میں منواتا ہوں تیرے ذریعے، میں منواتا ہوں تیرے ذریعے. اور مصطفیٰ نے کیسے منوایا؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ. میرا اللہ اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، اس کی نصرت کرنا جو علی کی نصرت کرے، اس کا ساتھ دینا جو علی کا ساتھ دے، اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے. او بھائی ساری دنیا علی کے پیچھے چلے گی. جتنی بھی حدیثیں ہیں میرے نبی کی شان علی میں، ہر حدیث ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھنے کے لائق ہے. لیکن چکوال والوں جوانوں یہ وہ حدیث ہے میں جب بھی منبر پہ پڑھتا ہوں جھوم جھوم کے پڑھتا ہوں، مجھے مزہ ہی بڑا آتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. اتنا بھی کہتے تو کافی تھا، آگے تو حد کر دی. اللہم آدر الحق حیث ما دار علی. میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ گئے. جدھر علی مڑ گئے. اچھا یہ ہمارے مجموع میں ایک نعرہ لگتا ہے علی حق علی حق علی حق. یہ نعرہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے کیونکہ یہ نعرہ کسی عام بندے کی ایجاد نہیں ہے، غدیر میں محمد کی ایجاد ہے.
ایمان نہ رہے، علی حق کا نعرہ بھی ہمیں محمد نے دیا، کل ایمان کا نعرہ بھی ہمیں محمد نے دیا، علی حق کا نعرہ غدیر کے میدان میں دیا، کل ایمان کا نعرہ خندق کے میدان میں دیا۔ ہم میدانوں والے پیر کو مانتے ہیں، ہم جھونپڑیوں والے مری پیروں کو نہیں مانتے۔ آخری بندے تک جس کا علی امام ہے اور جسے یقین ہے میرا راستہ حق کا راستہ ہے، تو مل کے کہو علی حق، 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 حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، ساری دنیا حق کی مقتدی، حق میرے علی کا مقتدی، آدم وہاں جہاں حق، نوح وہاں جہاں حق، ابراہیم وہاں جہاں حق، موسیٰ عیسیٰ وہاں جہاں حق، حق وہاں جہاں علی، علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ دیکھیے علی کے مقابلے میں آنے کی کبھی غلطی نہ کرنا، کیونکہ حق کے مقابلے میں آنے والا کبھی حق نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو شیعیوں نے حیدر کرار، بھائیوں کی کتاب سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی نے اپنے صحابی عمار سے فرمایا تھا، اے عمار یاد رکھنا، اگر کبھی دیکھو ساری دنیا ایک طرف ہے، علی اکیلا ایک طرف ہے، دنیا چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا، یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے، وہ تمہیں خدا کی طرف لے جائے گا۔ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں جگہ نہیں اگر ملی، میں پیچھے گیا علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بد شکل ہو انسان مشکل میں تو ہے تو نعرہ علی کا لگا، محفوظ میں لکھی ہوئی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اور اسی سال زیارت کربلا کو جائے گا اور تیری امام حسین کو بوسہ دے گا۔ اگلے پچھلے سارے جواب دینا پوری طاقت سے کل ایمان نعرہ۔ سلامت رہے، خدا اس ذکر سے ہمیشہ آپ کی زبانوں کو معطر رکھے، اس نور ولایت سے یہ قلوب ہمیشہ منور رہے۔ صلوات پڑھے سارے دل کے بعد۔ نبی صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر، شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کروں گا۔ نبی اور علی سے بڑا مخلص کوئی نہیں۔ اب اگر شیطان اس راستے پہ بیٹھ کے گمراہ کرے گا، یا تو محمد کی نبوت میں شک ڈلوا کے، جوان پیچھے رہ گئے ہیں، بزرگ پہنچ گئے ہیں، شیطان گمراہ کرے گا یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوا کے، یا علی کی ولایت کا منکر بنا کے۔ اب جو بھی اگر تمہیں نبی کی نبوت میں شک کرنے والا شکی دکھائی دے، سمجھنا یہ بھی شیطان کا مرید ہے۔ کوئی علی کا منکر دکھائی دے، سمجھ لینا یہ بھی شیطان کا مرید ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے بھائی، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم۔ علامہ اچھا، شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، کسی کو عمل سے، کسی کو عقیدے سے۔ اب جن کا عقیدہ ہی خراب ہونا، انہیں نماز سے نہیں روکے، اسے پتہ ہے پڑھ لے جتنی پڑھنی ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے
نبی نے فرمایا تھا اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی روزے رکھے، راتوں کو عبادتیں کرے، حج پیدل کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے، لیکن اگر تیری محبت نہیں، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ شیطان بڑا سیانہ ہے، آج کا تھوڑی ہے۔ ہماری محفل میں کوئی 70 80 90 سال 2 سال 200 سال 300 سال کا بندہ بیٹھا ہوگا، 300 کے ہوتے تو نہیں، اگر آپ 100 تک بھی پہنچتے ہیں اور آپ زندگی میں آپ کہتے ہیں تو عموماً یہی ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یہ بندہ بڑا سیاح ہے، اس کی عمر بڑی ہے، اس کا تجربہ بڑا ہے۔ اب خود اندازہ لگا کہ شیطان کا تجربہ کتنا ہوگا، وہ بابا آدم کے دور کا ہے، اس شیطان کتنے ہیں؟ ایک جملہ کہہ دوں، معصوم نے تو فرمایا تھا رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے مگر مسجد سے جوتیاں پھر بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ بھئی وہ تو اللہ نے تجھے جکڑ دیا، یہ جوتا اٹھا کے کون لے گیا؟ شیطان ایک ہے، اس کے چیلے بڑے ہیں۔ اللہ شیطان کو بھی تباہ کرے، شیطان والوں کو بھی تباہ کرے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے، شیطان اس کو نہیں روکنا عبادت سے، عمل سے، جس کا عقیدہ خراب ہو، اس کی نماز میں رکاوٹ بنے گا جس کے دل میں علی ہوگا۔ اسے پتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بندہ وہ کامیاب ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جس کا عمل بھی ٹھیک ہو۔ علی والو، دل میں علی ہے، عشق علی ہے، مودت علی ہے، تیرا حق یہ بنتا ہے تیرا سر سجدے سے اٹھے ہی نہ۔ تمہارے لیے تو جنت بنی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین کا سفیر کوفہ کی گلیوں میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں قربان جاؤں، 18,000 نے بیعت کی، سفیر حسین کوفہ میں آ گئے۔ یہ کربلا کا آغاز ہونے والا ہے، پہلا شہید راہ کربلا کا جو کوفہ میں شہید ہوا۔ نماز مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، اب مڑ کے دیکھا مسجد کوفہ میں اکیلا مسلم رہ گیا تھا۔ نازل یمینا و شمالا، ایک مرتبہ تو تڑپے حضرت مسلم، اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پہ۔ اس نے کرفیو لگایا، خبردار کوئی کوفہ کا مرد مسلم کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا۔ اگر کسی کے گھر میں مسلم چلا گیا اس کی جان مال عزت محفوظ نہیں رہے گا۔ سارے کوفے نے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ سفیر حسین کبھی کسی گلی میں جاتا، کبھی کسی گلی میں جاتا۔ آدھی رات کا وقت تھا، چلتا چلتا تھک گیا، ایک گلی کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس کونے میں دروازہ تھا مدینے کے ایک شریف زادی کی کنیز کا، جس کا نام طوا تھا۔ اس سے محسوس ہوا میرے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی مانگنے والا ہے۔ یہ باہر آئی، اس نے کہا آیا مسافر پانی چاہیے؟ حضرت نے اشارہ کیا، یہ پانی لے کے آئی، حضرت کے آگے جام پیش کیا۔ سرکار نے پانی پی کے جام واپس کر دیا۔ اب یہ جام لے کے واپس چلے گئی۔ اب اس نے دروازے کے کونے سے دیکھا مسلم اب بھی بیٹھے تھے۔ ختم ہو گئی تمہید۔ او غیرت مندو، شریف ہو، مر نہیں جاؤ گے یہ جملہ سن کے۔ اس مومنہ نے تھوڑا سا دروازہ ہٹا کے کہا، دیکھ جوان، تو چہرے سے شریف لگتا ہے، میں شریف گھر کی عورت ہوں، رات کے اس وقت میرے در پہ نہ بیٹھ، جا تیری بیٹیاں تیرے گھر انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ جملہ سنا مسلم کا جگر پھٹ گیا۔ کہا او طوا، اب
کا کوئی گھر ہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تیرا بھرے کوفہ میں کوئی گھر نہیں، من انتا بتا تو صحیح تو کون ہے؟ حضرت نے تھاڑے مار کے کہا انا سفیر الحسین، قدموں پہ گری ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی انتا مسلم بن عقیل، کیا تو میرے حسین کا سفیر مسلم ہے؟ فرمایا ہاں تبا، قدموں پہ گری ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی مولا اماں زہرا سے شکایت نہ کرنا، اماں سے شکایت نہ کرنا، اماں زہرا بقیہ میں بیٹھی ہو، اماں میں نے تیرے لال کو پہچانا نہیں ہے، اماں کہتی رہی ہے مومنہ بھی، پھر کہنے لگی مولا کون کہتا ہے آپ کا گھر نہیں، آئیے یہ آپ کا گھر ہے۔ مسلم کو لے کے مسلم کی کنیز گھر میں گئی، دروازہ کھولا کمرے کا، کمرہ مسلم کے حوالے کیا، کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا۔ یہ روایت کرتی ہے میں ساری رات دیکھتی رہی، یہ جوان کبھی سجدے میں جاتا تھا، کبھی رکوع میں جاتا تھا، میرا دل کہتا ہے مسلم جی بھر کے عبادت کر رہا ہوگا، جانتا تھا یہ میری آخری نماز ہے، جانتا تھا اب مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کی لعنت ہو اس مومنہ کے گھر والے پہ، اسے پتا چلا کہ مسلم میرے گھر میں ہے، اس نے ابن زیاد کے سپاہیوں کو کہا جس کی تلاش کر رہے ہو وہ میرے گھر میں ہے۔ صبح کا سورج نکلا، سارا کوفہ ہاتھ میں تیر لے کے، نیزے لے کے، تلواریں لے کے اس مومنہ کے در پہ آ گئے۔ اب جب مسلم کو پتا چلا نا ظالم آ گئے ہیں، میام سے تلوار کو نکالا، کمرے سے باہر آئی، یہ شریف مومنہ باہیں پھیلا کے کھڑی ہو گئی، مولا میری منت ہے تو میرے گھر میں زہرا کی امانت ہے، مولا نہ جان تیری جان محفوظ نہیں۔ اور غیرت مندو سنو گے مسلم کا جملہ، فرمانے لگے توبہ میں جانتا ہوں یہ سارے میرے قتل کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میں باہر نہ گیا تو شریف عورت ہے، یہ کمینے تیرے گھر میں آ جائیں گے، میں کہوں گا مولا تیری غیرت پہ قربان، تو اس کے لیے برداشت نہ کر سکا، ذرا شام غریبہ میں آ، تیری آقا زادیوں کے خیموں میں کوفی شامی نیزے لے کے آ گئے۔ بس ازادار و مسلم نے توبہ کو ہٹایا، تلوار لے کے شیر حسین کوفہ کی گلیوں میں آ گیا۔ آؤ حسین کے شیر کی جنگ دیکھو، حسین جنگ کر رہا تھا، ان ظالموں نے کہا خبردار اسے تنہا نہ سمجھو، یہ ہاشمی خون ہے، یہ عقیل کا بیٹا ہے، سارے مل کے حملہ کرو۔ اے ازادارو، امن کا دھوکہ دے کے مسلم کو گڑے میں پھینکا، ظالموں نے رسیاں منگوائیں، اب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں۔ اب ایک جملہ سنو گے، تم کربلا کے شہیدوں کی بھی شہادت سن رہے ہو، بڑا فرق ہے کربلا کے شہیدوں میں اور کوفہ کے اس غریب میں۔ کربلا کے شہیدوں کو بس مردوں نے مارا تھا، یہ وہ غریب کوفہ جسے کوفہ کی عورتوں نے بھی مارا، چھتوں پہ عورتیں آ گئی، جس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا وہ مسلم کو پتھر مارتی، کوئی گرم ریت ڈالتی، ایک کمینی عورت کے ہاتھ میں ایک چکی تھی، اس نے چکی مسلم کی جانب پھینکی، چکی مسلم کے لبوں پہ لگی، لبوں پہ لگنا تھا، لہو کا فوارہ نکلا، روکے کا مولا حسین میں غریب ہو گیا، مولا میں غریب ہو۔ ہاتھوں میں رسیاں، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، تخت پہ ملعون بیٹھا ہے، سامنے رسیوں میں جکڑا ہوا حسین کا شیر، ہاشمی تھا نا، جوان تھا، سینہ تنا ہوا تھا، گردن اٹھی ہوئی تھی، کمر سیدھی تھی۔ ایک سپاہی نے کہا امیر کو سلام کر، ہاشمی غیرت نے جوش کھایا، مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ یہ صدا جنگلوں میں غریب نے سن لی، کہا ہوگا نا مسلم تو نے دشمنوں میں مجھے امیر کہا، جا میرے
आजादारों, ये जिस दरबार में रस्सियों में जकड़ा हुआ मुस्लिम को खड़ा किया गया, अब माफ करना, इसी दरबार में 2 महीने के बाद एक और कैदी आया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गर्दन झुकी हुई, कमर में खाम था। उस कैदी से एक सिपाही ने पूछा, मन अंता? आवाज आई, अना हाशमी, मैं हाशमी सैयद हूँ। ये कहता है तू हाशमी नहीं लगता। सज्जाद ने फरमाया क्यों? कहने लगा 2 महीने पहले यहाँ मुस्लिम आया था, वो भी हाशमी था मगर उसकी कमर सीधी थी, तू कैसा हाशमी, तेरी कमर झुकी हुई। सज्जाद ने मातम किया, अरे तूने इंसाफ नहीं किया, चचा मुस्लिम अकेला आया था, अरे मेरे साथ फातिमा की बेटियां, अजरकुम अल्लाह। बस आजादारों, हुक्म हुआ मुस्लिम का सर तन से जुदा किया जाए। जल्लाद ने तलवार मुस्लिम की गर्दन पे रखी। यहाँ ये मंजर था, वहाँ जंगलों में हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। अब्बास ने कहा मौला खैर तो है, गाजी मेरे करीबा, इमामत का इशारा किया। अब्बास ने मंजर देखा, मौला ये कौन सा जवान है जिसके हाथों में रस्सियां, जिसकी